تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے. ہم اب مفروضے پہ بات کریں, وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو انفارمیشن. مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے, اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں. تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک, 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں. اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا, عمران خان نے کہا, یہ فواد چودھری نے کہا, پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا, شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے, اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں. یہ تو بڑا ایک خدا نہ خاصہ سازش ہے پاکستان کے خلاف, جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی, ہم سارے خدا نہ خواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے, وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے. اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کہ یہ قرار پائے یہ لوگ, اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں, اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو, یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی؟ یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا, کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی. اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی, کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں, آئین کو توڑا جائے, میں مثال دیتا ہوں, اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, میں مثال دیتا ہوں, یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں, یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ Is that a protection or that a grave violation of the Constitution of Pakistan? تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے, ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے, ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست, وہ جناب یہ آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کہا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے, کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا, یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان دیکھیے, اگر اس طرح کی بات کرنی, اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو, تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدا را اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں.
اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب، وغیرہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ یو ریفر ٹو از 10 days back. اچھا 10 days back. I'm sorry. I stand corrected. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے، وہ کل کی نہیں ہے. سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کی گفتگو تھی. اب میرے ساتھی موجود ہیں، وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسرے بھی یہ چاہیں گے. ٹائم کم ہے مگر میں وہ اپنے موقف پر ضرور رکھنا چاہیں گے. obviously ہم سب کے سامنے جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ساری سیاسی جماعتوں 1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا، 1973 کا آئین بحال ہوا، تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں، یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں، میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا، اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا، اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا. مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے، پارلیمان کے باہر کا جد و جہد کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو، اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بجا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی، وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے.
کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں, آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والے ادارہ بھی ہے, امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے. ہوا کیا ہے کل کہ اپنے انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا. ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا. دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا, قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا, اور آپ سب نے دیکھا کہ 195 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان, ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے. اب عدالت فیصلہ کرے, پاکستان کے عوام فیصلہ کرے, کیا عمران خان کا ایگو is more important or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے. میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے, وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے, ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو, وہ آج تک پینڈنگ ہے. اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے, ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے, آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے, مگر جو کل ہوا ہے, جو آج ہوا ہے, اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے. فل کورٹ بینچ